الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ مائدہ کی تقریباً 78 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 78ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ ان لوگوں پر، بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر، کہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی تھی۔ یعنی بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، تو ان پر ان انبیاء علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے عذاب نازل ہوا۔ انہی کا ایک اور وصف قبیح آگے بیان کیا گیا کہ ان پر عذاب کیوں نازل ہوا، تو ایک تو یہ بیان کیا نافرمانی، سرکشی، اور اس کے بعد دوسری ایک اور وجہ بیان فرمائی کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور یہ جو بری بات کرتے تھے ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے، یعنی جو بھی برے افعال کرتے تھے یہ ایک دوسرے کو اس سے روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، تو ضرور یہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ تو اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول ہوئی تو پہلے تو ان کے علماء نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اور جب علماء نے دیکھا کہ یہ قوم باز نہیں آ رہی تو وہ علماء بھی اس قوم کی برائیوں میں شریک ہو گئے، اور انہوں نے امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا، ونہی عن المنکر اور برائی سے روکنا ترک کر دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اجتماعی عذاب نازل ہوا، اور فرما بردار اور نافرمان سب کے سب اس عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا چھوڑنے کی بنا پر۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر دور میں جو نیک لوگ ہوں، پرہیزگار لوگ ہوں، متقی لوگ ہوں، صاحب علم لوگ ہوں، ان پر خصوصاً یہ لازم ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہیں۔ ہر عالم اپنے اپنے مقام پر کوشش کرے کہ وہ جس طرح ہو سکے معاشرے میں عام ہونے والی برائیوں کو روکے۔ اگر نہیں روکے گا، خاموش رہے گا، تو یہ خاموشی کئی وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے۔ بعض صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قابل گرفت قرار نہیں دی گئی ہیں، اور بعض صورتوں میں ایسا عالم قابل گرفت ہوگا۔ جو مستثنیٰ صورتیں ہیں، معاف صورتیں ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ اگر کوئی عالم یہ سمجھتا ہے کہ میں سامنے والے کو یا والوں کو یعنی پورے گروپ کو اگر تلقین کروں گا تو فتنہ انگیزی ہوگی، قتل و غارت ہو جائے گا، یا مطلب یہ کہ انتشار افتراق بہت زیادہ بڑھے گا، یا اسی طریقے سے یہ مجھے جان سے مار دیں گے، یا شدید مالی نقصان کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کی برائی سے متعلق دل میں کراہت رکھنا تو واجب ہوگا، لیکن اب زبان سے تبلیغ کرنا ضروری نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک مستثنیٰ صورت ہے کہ جان کا خوف ہو، مال کا خوف ہو، یا عزت و آبرو کا خوف ہو، اسی طریقے سے بہت بڑے فتنے کا اندیشہ ہو، تو وہاں پر خاموش رہا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس وجہ سے نیکی کا حکم ترک کیا گیا کہ چھوڑو جی میں کیا کروں، کون اتنا پاپڑ بیلے کہ ان کے پاس جائے، پھر ان کو سمجھائے، پھر ان کی تلخ باتیں برداشت کرے، ان کے بگڑے ہوئے چہرے دیکھ کر ویسی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یہ منہ بناتے ہیں، اوپر سے اٹیک کرتے ہیں، کراس کوسچنز کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تو ہم نہیں کرتے۔ یا ایک دو دفعہ کہا اور سامنے والے نے مرضی کے مطابق رسپانس نہیں دیا، رد عمل کا اظہار نہیں کیا، تو مایوس ہو گئے فوراً، اور بعض اوقات تو دیکھا گیا ہے کہ یوں کہتے ہیں تو جہنمی ہو گئے، یہ تو کافر ہی ہو گئے، وہ بات نہیں مانتے، اور چھوڑ دیا۔ یا اسی طریقے سے مثلا غفلت کی وجہ سے، بے پرواہی کی وجہ سے چھوڑا، یا ان کے طنزوں سے گھبرا کر چھوڑ دیا، یا اس وجہ سے نیکی کا حکم چھوڑا کہ سامنے والا ناراض ہو جائے گا اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے میں بہت سارے دنیاوی فائدوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ جیسے خدا نخواستہ کوئی صاحب علم شخص ہے، وہ کسی کو اس لیے نہ سمجھائے کہ نہیں اس نے مجھے کبھی نوکری دلوائی تھی، نہیں اس سے پیسے بہت زیادہ مجھے حاصل ہو سکتے ہیں، اگر یہ ناراض ہو گیا تو جو بہت سارے فائدے اور سہولیات مجھے دنیاوی مل رہی ہیں یہ سب چھن جائیں گی، اس وجہ سے وہ خاموش ہوگا، تو یہ تمام قابل گرفت صورتیں ہیں، اور ان کی وجہ سے پچھلی قوموں پر عذابات بھی نازل ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر شخص سب سے پہلے تو اپنے آپ کو تلقین اور نصیحت کرے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، پھر اس کے بعد جہاں جہاں تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے وہاں تک وہ تلقینات کرتا رہے۔ اور اس میں درجہ بندی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں روایت کیا
کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی ہوتے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، یعنی اگر قدرت اور ہمت اور استطاعت ہے تو ہاتھ سے بدل دے، بدل دے کا مطلب اس کو روک دے۔ اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلے، اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو کم از کم اسے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اضعف الایمان کے الفاظ سرکار نے بیان فرمائے، یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو صاحب اقتدار ہیں وہ ہاتھ کے ذریعے برائی کو بدلیں، جو علماء فقہا وغیرہ ہیں وہ حالات کا لحاظ رکھتے ہوئے زبان سے بدلنے کی کوشش کریں، اور عوام جو ہے وہ تینوں طرح غور و تفکر کر لے کہ جیسے گھر کے سرپرست ہیں وہ ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، زبان سے بھی روک سکتے ہیں، اور اگر یہ تمام صورتیں نہ ہوں تو کم از کم دل میں تو برا جانے۔ جیسے ظالم شوہر ہے، کوئی غلط کام غلط حرکت کر رہا ہے، بہن اس کو نہیں سمجھا سکتی، نہیں زوجہ نہیں سمجھا سکتی ہیں، دل میں برا جانے۔ والدین کوئی غلط کام کر رہے ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، بڑے بھائی بہن گناہوں میں ملوث ہیں، اور چھوٹا یہ لڑکا ہے گھر میں اور یہ اگر سمجھاتا بھی ہے تو اس کو مارا جاتا ہے، ڈانٹ ٹپٹ کی جاتی ہے، اس پہ شدید طنز کر کے دل آزاری کی جاتی ہے، تو کم از کم دل میں تو برا جانے۔ اسی طرح اسکول کالج وغیرہ میں یونیورسٹیز وغیرہ میں جو ماحول آج کل ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں، وہاں پہ کوئی غلط قسم کا منظر دیکھا، کسی کو غلط برائی میں ملوث دیکھا، اور پھر یہ شخص سمجھتا ہے اگر روکوں گا تو بڑے مسائل ہوں گے، مجھے ماریں گے پیٹیں گے برا بھلا کہیں گے، اور میں بالکل تنہا اپنے آپ کو محسوس کروں گا، اور یہ ہر قسم کے میرے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں گے، تو ایسے مواقع پر بھی کم از کم اس برائی کو دیکھ کر دل میں برا جاننا لازم ہے۔ اگر دل میں برا جاننا بھی ترک کر دیا گیا تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے اور آخرت میں شدید قابل گرفت ہو سکتی ہے۔ لہذا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ کسی بھی دور میں ختم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ پھر غور و تفکر فرمائیے کہ بعض ہماری عوام ایسی ہے کہ اگر علماء کسی کام سے منع کرتے ہیں، کسی برائی کی نشاندہی کر کے اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض اوقات عوام متنفر ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری عوام کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انہیں آسان باتیں بتائی جائیں، محنت بالکل نہ کرنی پڑے، کوئی ایسا کام بتائیے کہ بیٹھے بیٹھے ہم جنتی ہو جائیں، نمازیں پڑھیے، 5 وقت جماعت سے نماز آپ پڑھیے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، رمضان کے روزے رکھیے، خوب خرچہ کیجئے، تو بولتے ہیں تو بڑا مشکل کام بتا دیے، کوئی آسان سا بتائیں، بس بیٹھے بیٹھے کوئی وظیفہ پڑھیں سیدھے جنت میں پہنچ جائیں، کسی محفل میں شرکت کریں سیدھے جنت میں پہنچ جائیں، ایسی ہمیں باتیں بتائی جائیں، سخت اعمال والی باتیں نہ بتائی جائیں۔ تو پھر یہ عوام جب علماء کسی کام سے منع کرتے ہیں تو متنفر ہو جاتی ہے، اور پھر علماء کے قریب آنا چھوڑ دیتی ہے، اور اس طرح ہلاک و برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ علماء یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ العلماء وارث الانبیاء، کہ علماء جو ہیں انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور ان کے قریب آنے سے دور بھاگنا یہ ہلاکت ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جسے کسی صحرا میں ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا کنواں مل جائے اور آدمی اس کنویں کے پاس پڑے ہوئے چند کانٹوں کو دیکھ کر سوچے کہ نہیں اس کے پاس جانا خطرناک ہے اور وہ بھاگ جائے، تو وہ یقینی سی بات ہے صحرا میں ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ جو تلقین کی باتیں ہوتی ہیں، نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے نفس کے لیے کانٹے ہوتی ہیں۔ نفس کبھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے عیوب ظاہر کیے جائیں، اس کا عیب بتایا جائے، اس کا کوئی نقص ظاہر کر دی جائے، اس کی کمی کی نشاندہی کی جائے، اس میں موجود برائیوں کو منکشف کر دیا جائے، یہ شدید ناپسند کرتا ہے۔ اب جو بھی ایسا کام کرے گا یہ اس کو بھی ناپسند کرے گا، اور اس طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھی انسان ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو علماء کی تلقین سے کبھی متنفر نہ ہو، دوسرا یہ بھی ایک ٹرینڈ دیکھا گیا ہے، ایک خرابی اپنے معاشرے میں دیکھی گئی ہے کہ اگر ہم کسی کی بات قبول نہیں کرتے تو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پھر دوسروں کو بھی اس سے متنفر کرتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو علماء کو چاہیے کہ ہر دور میں یہ تلقینات کا سلسلہ جاری رکھیں، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق یہ کام کرتے رہیں، اور کبھی بھی اس چیز سے خوف زدہ محسوس نہ ہوں، خوف نہ کریں، کبھی بھی ہمت نہ توڑیں کہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے یا میری بات نہیں مانیں گے۔ بڑا فتنے کا اندیشہ ہو تو رکنے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن صرف کوئی بڑا فتنہ بھی نہیں ہے، کسی شدید نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے، ویسے ہی آدمی سمجھے کہ چھوڑو میری کیا ذمہ داری، اور کام چھوڑتا چلا جائے گا، نیکی کا حکم نہیں کرے گا، برائی سے نہیں روکے گا، تو شدید نقصانات ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہمیں نیکی کا حکم کر رہا ہو اس کی بات کو غور سے سن کر اسے قبول کرنا چاہیے، خصوصاً جب کہ وہ عالم دین ہو۔
آگے ارشاد فرمایا کہ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ ان میں سے کثیر کو دیکھیں گے۔ یہ اب منافقین کی بات شروع ہوئی کہ ان منافقین میں سے آپ کثیر کو دیکھیں گے کہ یہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جو کافر ہوئے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون، کیا ہی بری چیز انہوں نے خود اپنے لیے اپنی طرف سے آگے بھیجی۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا اور یہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کفار سے دوستی کرنا منع ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اور بعض جدید جو مطلب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ان کا بھی خیال یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص دور کا حکم تھا۔ اس زمانے میں چونکہ کفار مسلمانوں کے مخالف تھے، اس لیے یہ حکم تھا، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ بعض مخصوص صورتوں کے لیے ضرور حکم نازل ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ لہذا قیامت تک جو بھی کافر مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بنتا رہے گا، اس کے وجود کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات حقیر محسوس ہوں گی، یا اس کی دوستی کی بنا پر انسان اسلامی پابندیوں کو بوجھ محسوس کرنے لگے گا اور اس کا دل غیر اسلام کی طرف مائل ہونے لگے گا، تو یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ ایسے لوگوں کو احتیاط ہی کرنی ہوگی۔ ویسے یہ حکم جو ہے یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ آپ ان منافقین میں سے کثیر کو دیکھیں گے کہ یہ ان سے دوستی رکھتے ہیں جو کافر ہو گئے، اور انہوں نے خود اپنے لیے بہت ہی بری چیز آگے بھیجی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا اور یہ اس کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اگر یہ اللہ تبارک و تعالی اس کے نبی اور اس چیز پر جو اس نبی کی طرف نازل کی گئی یعنی قرآن عظیم پر ایمان لاتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو یہ کبھی بھی ان کفار کو اپنا دوست نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور لیکن ان میں سے بہت سارے فاسق ہیں، فاجر ہیں، گناہگار ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور آسمانی کتاب پر ایمان لانے کی ایک بہترین دلیل یہ بھی ہے اور ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کیا جائے۔ تو گویا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرے گا، ایک ہے عمل نہ کرنا، ایک ہے انکار کرنا۔ عمل نہ کرنے والا بے عمل کہلاتا ہے، گناہگار کہلاتا ہے، اس کا حکم علیحدہ ہے، یہ کافر نہیں ہوگا جب تک کہ کفر و شرک نہ کرے، کسی گناہ کبیرہ سے کافر نہیں ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو معمولی حقیر سمجھنا اور بطریق انکار اس کو رد کر دینا، یہ منافقین کا طریقہ اور عادت تھی، اور اسی کا یہاں پر ذکر ہے کہ ان پر عذاب نازل ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جی دن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، اور آپ ضرور عداوت کے اعتبار سے ان لوگوں سے عداوت کے اعتبار سے جو ایمان لائے، شدید ترین ان لوگوں کو پائیں گے جو یہودی ہوئے اور مشرک ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، ان کے اگر شدید ترین آپ دشمن دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہود ہوں گے اور وہ لوگ جو شرک کے مرتکب ہوئے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور اگر آپ ان ایمان لانے والوں سے محبت کرنے والوں کے اعتبار سے، محبت کرنے کے اعتبار سے سب سے قریب ترین لوگ دیکھنا چاہیں گے تو وہ لوگ ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو نصارہ ہیں۔ اس کا شان نزول ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ جب شروع اسلام تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اور صحابیات کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، وہ عیسائی تھے اور وہ ان کے دربار بھی عیسائی تھے، اور وہ اپنے دربار میں علماء اور فقہاء کو بٹھایا کرتے تھے۔ جب یہ وفد وہاں پر پہنچا اور مشرکین مکہ کو بھی معلوم ہوا تو یہ فوراً کچھ انعام اکرام لے کر اس کے دربار تک پہنچے اور جا کر شکایت کی کہ ایک ہمارے ہاں ایک گروپ ہے جو سرکش ہو گیا ہے اور وہ آپ کے ادھر آیا ہے، آپ انہیں پکڑ کے ہمارے حوالے کریں اور یہ انعام اکرام ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو نجاشی نے پھر ان کو بلایا اور ان سے سوال کیا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آگے بڑھ کر کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، بلکہ کفار و مشرکین نے
بہکایا کہ آپ ان سے ذرا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کریں، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کریں، کیونکہ ان کا ذہن یہ تھا مشرکین کا کہ یہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کی معاذ اللہ زوجہ یا خود الہ تصور کرتے ہیں۔ جب جعفر بن ابی طالب اس کے خلاف عقیدہ بیان کریں گے تو یقینی سی بات ہے مشتعل ہو کر ان کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اب نجاشی نے پوچھا کہ اچھا بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو جعفر بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی اس کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ان کی والدہ کنواری تھیں، پاک تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا فرمایا، وہ اس کی عظمت اور قدرت پر دال ہے۔ تو نجاشی نے اس ٹائم ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم تم نے جو بات بیان فرمائی یہ ہمارے عقیدے سے نہ ایک قدم آگے ہے نہ ایک قدم پیچھے ہے، اس تنکے کے برابر بھی اس میں فرق نہیں، ہم اسی کے اوپر یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایمان لانے کی سعادت بھی بعد میں حاصل کی اور ان کفار و مشرکین کو لوٹا دیا، اور وہ اپنے آپ کو چونکہ نصارہ کہتے تھے اس لیے یہ اللہ نے ان کی مدح فرمائی یہاں پر کہ آپ ضرور مومنین سے محبت کرنے کے اعتبار سے زیادہ قریب ترین ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون، اور یہ اس سبب سے ہے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور عبادت گزار بھی ہیں۔ تو عبادت کی برکت پھر علم کی برکت سے یہ ان کے قلوب روشن ہیں اور انہوں نے فوراً حق کو پہچان لیا، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ تکبر بھی نہیں کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو پہچاننا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی مقام پر علماء اور فقہاء نہ ہوں اور عوام ہو اور اس کے دل میں تکبر بھی موجود ہو تو پھر ہدایت کا حصول بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاشرے میں علماء کو عزت دیں، انہیں بلندی عطا کرنے کی کوشش کریں، ان کا ادب اور احترام کریں، انہیں نمایاں مقام پر لے کر آئیں اور ان کی اتباع کریں، ان کی اچھی باتوں کو قبول کریں، اور وہ جو ہمیں ہدایت دیں اس ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ان سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر رکھیں۔ اسی طرح تکبر کو کبھی قریب پھٹکنے نہ دیں۔ اگر ہم یہ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل گمراہی کبھی بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ اس چیز کو سنتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، ترا آپ دیکھیں گے اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں کو بہائیں گی اس سبب سے جو انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تو جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں کہیں تو نجاشی نے کہا کہ اچھا جو تمہارے نبی پہ قرآن نازل ہوا وہ پڑھ کر سناؤ۔ تو آپ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم کی تلاوت کی، جس کو سننے کے بعد نجاشی اور آپ کے درباری رونے لگ گئے تھے، ان کے آنسو نکل آئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ حق ہے۔ اسی کا یہاں پہ اللہ نے تذکرہ فرمایا، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ تو اگر اہل کتاب پہلے سے ہی صاحب ایمان ہوں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری نہ ہو اور سابقہ ایمان ہی باعث نجات بن سکتا ہوتا تو کبھی بھی پھر یہ تمام معاملہ نہ ہوتا کہ وہ یہ کہتے کہ ٹھیک ہے، نجاشی صاحب بھی یہ کہتے اور دیگر جو ان کے درباری تھے وہ یہی کہتے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر رہ کر جنت میں چلے جائیں گے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ ربنا آمنا، اے ہمارا رب ہم ایمان لے آئے، یعنی اب جو جدید شریعت آئی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ وہ نصارہ تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے اسی سابقہ مذہب پر قائم تھے جو مذہب حق اور سچ تھا، جس میں کوئی تحریفات اور تبدیلیاں نہیں ہوئی تھیں۔ تو اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور یہ کامیاب ہو گئے۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے، یعنی حق پر جو ہم قائم ہوئے، ہم نے حق کو قبول کیا، اس پر تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائیں اور وہ جو ہمارے پاس حق آیا اس پر ایمان لے کر نہ آئیں، یعنی ہمیں کیا ہوا کہ ہم کیوں ایمان لے کر نہ آئیں۔ یہ اصل میں ایک اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ حبشہ کے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تو ان پر بعض یہودیوں نے طنز کیا تھا، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جب حق ہمارے سامنے واضح ہو چکا تو ہم کیوں ایمان لے کر نہ آئیں۔
تو یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی ہدایت کی طرف آتا ہے تو اس پر اس طرح کے طنز بھی ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ مزید ہم بعد میں کلام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.